رب العزت نے ہمیں بلا غرض بلا طلب کے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر جیتا جاگتا بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ الذی خلق، جس نے تجھ کو عدم سے وجود بخشا، اور اللہ رب العزت نے صرف وجود نہیں بخشا، فسواک، تیرے اعضاء کو درست بنایا، تیرے آنکھ کو درست بنایا، تیرے کان کو درست بنایا، تیرے جسم اور جان کو، تیرے تمام اعضاء کو درست بنایا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے کے بارے میں، تمہاری آنکھ کے بارے میں، تمہارے قلب کے رجحانات کے بارے میں، اور تمہاری تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ ہونا چاہیے اللہ سے بھول میں نہیں رہنا چاہیے۔ کون سی چیز تجھے دھوکے میں ڈالتی ہے؟ کریم پروردگار سے کیا چیز تجھے دھوکے میں ڈالتی ہے؟ یاد رکھو، آپ موبائل کی اسکرینوں کے اوپر رات بھر تھک جاتی ہو لیکن آپ نہ کرتے ہو۔ کبھی آپ کے اوپر یہ وقت بھی گزرا کیا رمضان کے مہینے میں اگر حافظ چند پارے پڑھا دے تو آدمی سارے کے سارے اگلے دنوں کے اندر سب سارے کے سارے صفحے خالی ہو جاتی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اپنی آنکھوں کو قرآن کی تلاوت کے اوپر تھکایا؟ کبھی اپنے آپ کے پیروں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مسجد کے اندر کہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہے، آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جتنا حافظ پڑھائے گا، جتنا پڑھاتا چلا جائے گا، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ما غرک بربک الکریم۔ کون سی چیز دھوکے میں ڈالتی ہے؟ جب ایک دن تیری آنکھ بند ہونی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، اور اللہ پوچھے گا بھی، اللہ پوچھے گا بھی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہاری آنکھ کے بارے میں، تمہارے کان کے بارے میں، تمہارے جسم و جان کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے جو حدیث پڑھی گئی ہے، لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کا قدم اپنے پروردگار کے سامنے سے ٹل نہیں سکتا جب تک 5 باتوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ ہم اور آپ سچے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا اور اللہ کا یہ عقیدہ جو ہمارے اوپر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن میدان محشر قائم ہوگا، تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے کے سارے دنیا کے لوگ اکٹھا ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت جتنے لوگ ہوں گے سب حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت سب کے سامنے لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کا قدم اپنے پروردگار کے سامنے سے ٹل نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت جو سوال کرے گا وہ عمر کے بارے میں۔ ابھی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق، سب سے پہلا کہ انسان کو وجود بخشنا اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عطا، اللہ کا انعام ہے، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس وجہ سے اسے پوچھنے کا حق ہے۔ وہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، اور اس عمر کے اندر جو سب سے اچھا وقت گزرتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے درمیان میں جو یہ بیچ کا زمانہ ہے جوانی کا ہے، وہ جوانی کا زمانہ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ اے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں جوانوں، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، اللہ رب العزت نے کان دیے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے اعضاء دیے ہیں، اس کو اللہ کی نافرمانی میں اگر لگایا ہے توبہ کرو، اور اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرو۔ ایسے ہی بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے، کئی متفق زندگی گزارنے سے آپ کو دین کی طرف آنا ہوگا، اپنے آپ کو دین سے لگانا ہوگا، ورنہ ان سوالات سے ہم بری نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا اور سوال کرے گا اور کہے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں پرانا کیا۔ ہم اور آپ جو کبھی خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ایک مرتبہ کوئی آڑے وقت کے اندر آپ کے کام آیا ہو، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے آگے ہمارے آڑے وقت کے اندر کام آیا تھا۔ اللہ رب العزت تو پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک ہر وقت احسانات
کی بارش کرتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے انعامات یہ ہمارے اوپر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوالات کے جوابات تیار کریں اور دیکھیں. کبھی اپنے تنہائی میں اپنے گھر کے بارے میں سوچنے والوں اور اپنے بچوں کے دنیاوی تعلیم و تعلم کے بارے میں اور ان کے دنیاوی مستقبل کے بارے میں سوچنے والوں کبھی اپنی زندگی پر بھی غور کیا ہے کہ یہ جسم و جان جس نے دی ہے اس کے لیے بھی قربانی دینی چاہیے, اس کے لیے بھی اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اگر نہیں لگاتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, ان سوالات سے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے. یہ سوالات ہم سے کیے جائیں گے. دو چیزیں تو عمر کے بارے میں ہوگی کہ عمر کہاں کھپائی اور اسی طریقے سے اس کو جوانی کو کہاں لگایا. اور دو سوال اس سے بارے میں ہوگا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا. مال کو کہاں کمایا کہاں لگایا. کمانا بھی آدمی کے لیے جائز طریقے سے ہونا چاہیے, ناجائز طریقے سے کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کمایا آدمی نے گاڑی کمائی لگایا اس نے تو اس کے بعد وہ مال لگاتا کہاں ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں حلال جگہ میں لگے حرام جگہ کے اندر نہ لگے. مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور اس کے علم کے بارے میں کہ جتنی معلومات تھی. کون نہیں جانتا کہ دن میں 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے. کون نہیں جانتا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ جائے تو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. کون نہیں جانتا کہ اگر اللہ نے ہمیں مزید وسعت دی ہے تو ہمارے اوپر زکات فرض ہے. کون نہیں جانتا کہ اللہ نے اور وسعت دے رکھی ہے تو ہمارے اوپر حج فرض ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, ایک عام مسلمان بھی ان چیزوں کو جانتا ہے, لیکن اس نے ہم اور آپ نے اپنی زندگیوں کو ایسی کالی کر دی, اس طریقے سے اپنے آپ کو برائیوں کے اندر ملوث کر دیا, خیال بھی نہیں گزرتا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, آج اس مدرسے سے اس جلسے سے آپ پیغام لے کر کے جائیں. آپ ان باتوں کے بارے میں غور کریں کہ عمر کہاں جا رہی ہے, کس جگہ لگ رہی ہے, اور اپنی جوانی کے بارے میں دیکھیں کس جگہ جا رہی ہے. اگر اب تک نہیں تھے تو اب اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ کے سامنے اللہ تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمام گناہوں کو اللہ رب العزت یکسر معاف کرنے والا ہے. دنیا کی تو عدالت ہے, اگر آپ نے کوئی مقدمہ کیا اور مقدمے کے اندر آپ باعزت بری بھی ہو گئے تب بھی وہ ان کے ریکارڈ میں رہتا ہے کہ یہ شخص کبھی اس وقت اس جرم کے اندر پکڑا گیا تھا یا یہ جرم اس کا تھا, لیکن باعزت بری ہوگا. اللہ رب العزت فرشتوں سے دھلوا دیتے ہیں, نامہ عمل سے کھرچوا دیتے ہیں. اللہ رب العزت تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس سے ذرا معاملہ کر کے دیکھو اور اس کے سامنے جھک کر کے دیکھو. اگر آج آپ کی زندگی اب تک غلط گزری ہے تو یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھو. آخری حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ماذا عمل فیما علم, اپنے علم کے مطابق کہاں تک اس نے عمل کیا. آپ جاؤ تو یہاں سے پلے بانٹ کر کے جاؤ, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر گونگے ہیں, بہرے ہیں, لولے ہیں, لنگڑے ہیں اور اندھے ہیں, وہ اپنی ضروریات کی چیزیں پوری نہیں کر سکتے. اللہ نے تو جیتا جاگتا انسان بنایا ہے, لہذا اس سے دھوکے میں مت رہو. پھر حدیث قرآن پاک کی اس آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھ کو تیرے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلق, جس نے تجھ کو عدم سے وجود بخشا. فسواک, تیرے اعضاء کے اندر تعدیل پیدا کی, اس کے اعضاء کو درست بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں انسان ہیں, آپ دیکھتے ہیں ایک کی صورت دوسرے سے ملتی نہیں. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے چاہا اس طریقے سے جوڑ دیا. اس وجہ سے اپنے اس جسم کو, ان اعضاء کو آپ کہاں لگا رہے ہیں اس کے بارے میں غور کریں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے جسم کو, جان کو, اعضاء کو اپنی مرضیات میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بڑی خطاب کیا ہے اور سستہ زبان کا رواں دواں آپ ساتھ جاری تھا. طبیعت چاہ رہی تھی کہ بولتے جائیں, ہم سنتے جائیں, لیکن وقت کی
وقت اپنی تنگ دامانی کا اعلان کر رہا ہے. ہمیں بہت سے بزرگوں کو بھی سننا ہے اور ہمارا وقت بہت محدود ہے. ہمارا ایک پروگرام 12 بجے تک 12:15 بجے تک اختتام پذیر ہو جائے گا. ہم آپ سے بہت 2 گھنٹے اور چاہ رہے ہیں. جم کر بیٹھے. ادھر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ کرسیوں پر بیٹھ جائے. بہت اہم خطیب کو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. اب میں اس کے بعد دارالعلوم کی زندگی میں اور اب تک چہتے ہوئے اور دوران طالب علم اپنی حق جمائے ہوئے میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور حضرت مولانا بھی پڑھ رہے تھے. اس وقت ان کا احترام طلبہ کے بیچ ایک اچھے باوقار استاد کا تھا. انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں امتیاز حاصل کیا ہے اور اساتذہ کے سامنے زاویہ تلمذ طے کیا ہے اور بہت کچھ سیکھا. دارالعلوم کی سب سے موقر انجمن، میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، سب سے موقر انجمن النادل ادبی، جس میں ذہین طلبہ اور تکمیلات کے طلبہ وابستہ رہتے ہیں، اس کی کمال کرنا اور اس کو حسن و خوبی سے چلانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت مولانا اس کے معتمد رہ چکے ہیں، اس کے سربراہ رہ چکے ہیں. ہم بھی ان کی سربراہی میں نازل ادبی میں عربی زبان و ادب کی مشق کرتے رہے ہیں. 4 سال دارالعلوم دیوبند میں معین مدرس رہے. کچھ دنوں کے لیے مدرسہ شاہی مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں بھی علم و ادب کے میدان میں ہلچل پیدا کر دی. ثقافت الاسلامیہ مجلہ جاری کیا، انہی کی ادارت میں وہ نکلتا رہا. آج کو پھر میں ان کی جو وابستگی دارالعلوم دیوبند سے رہی اور جو والہانہ تعلق رہا، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ کرتے رہے اور جب مادر علمی کی گود میں پہنچ گئے تو انہیں سکون ملا. آج مادر علمی کی گود میں پہنچ کر وہ اپنی اسی توانائی طاقت کے ساتھ علم و ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک مقبول مدرس ہے اور ہر فن پر قبول رکھتے ہیں. کئی کتابیں ان کی قلم سے نکل چکی ہیں اور خاص و عام میں مقبول ہو چکی ہیں. عربی زبان و ادب میں وہ یکتائے روزگار ہیں. میری مراد اس سے حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دامت برکاتہم ہیں جو کسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک چیز اور بتا دو، مدرسہ احیاء العلوم کے وہ رکن شورا بھی ہیں. میں حضرت مولانا سے بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے محظوظ ہوں. میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک نوجوان عالم دین حضرت مولانا عبد الواحد صاحب قاسمی نے ایک جامع کتاب تصنیف کی ہے اور بہت مفید ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا رسم اجرا حضرت مولانا کے ہاتھوں سے ہو جائے اور پہلا نسخہ حضرت مولانا احمد اعظمی صاحب کے ہاتھوں میں ہوگا. کوئی کتاب لکھا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي علمنا بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم.
وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، درود اس پر کہ جس کا نام ہے سارے زمانے میں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اس اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، اس علاقے کی انتہائی بافیض علمی اور دینی درسگاہ احیاء العلوم گورا چوکی، جس کے اجلاس میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، دل کی گہرائیوں سے اس ادارے کے ذمہ دار محترم حضرت مولانا محمد یونس صاحب، حضرت مولانا محمد احمد صاحب زید مجدہم، کمیٹی کے ذمہ داران اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک تاریخی اجلاس کا انعقاد کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے کتنے ہی اکابر، خاص طور پر مرکز علم و فن، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم گرامی مرتبت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی زید مجدہم، نائب محتمم حضرت مولانا مفتی راشد صاحب زیدت معالیہم، اور وقف دارالعلوم دیوبند کے محتمم باوقار حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی زیدت مکارمہم، ان جیسے اکابر کا اس علاقے میں آ جانا اور احیاء العلوم گورا چوکی کی دعوت کو لبیک کہہ دینا یقیناً پورے علاقے والوں کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات اکابر کی حاضری کو اور ان کی آمد کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کے بہتر سے بہتر اثرات مرتب فرمائے۔ اسی طریقے سے فرض بنتا ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز طلبہ کو اور ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو مبارکباد دوں جن طلبہ نے قرآن کریم کا حفظ اس جامعہ کے علمی ماحول میں مکمل کیا ہے، اور آج اکابر کے ہاتھوں ان کے سروں کے اوپر دستار کا منظر بھی آپ دیکھیں گے اور ان اکابر کے بیانات کو بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔
اللہ رب العزت انہیں بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موقع انتہائی سعادت اور خوشبختی کا موقع ہے۔ قرآن کریم کی نسبت کے اوپر ہمارا اور آپ کا اجتماع بڑی ہی مسرت اور سعادت کا موقع ہے، مگر یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے احساس اور شعور کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اور آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس کتاب مقدس کی پر ایمان کی دولت سے جہاں مالا مال کیا، اس پر جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اس بات کو آپ سنیے کہ امت جب تک اس کتاب سے وابستہ رہے گی اور اس کے حقوق کو ادا کرے گی اور اپنا دامن اس سے باندھے رکھے گی اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرے گی، تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اسے فتح اور کامرانی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور مدد اسے حاصل ہوگی۔ اس کتاب سے ہمارا رشتہ عقیدے اور فکر کا بھی رشتہ ہے، ایمان اور یقین کا بھی رشتہ ہے، فہم اور تشریح کا بھی رشتہ ہے، ادب اور احترام کا بھی رشتہ ہے، عمل اور اتباع کا بھی رشتہ ہے، دعوت اور تبلیغ کا بھی رشتہ ہے، اور اس کتاب کے پیغام کو عام کرنے کا بھی اس کتاب سے ہمارا رشتہ ہے، اور ان تمام پہلوؤں سے جب تک اس کتاب الہی سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی۔ پہلی بات جس کی طرف حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اشارہ کیا کہ دن بدن اس کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کئی اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد کی جو صورتحال ہم مدارس کی دیکھ رہے ہیں، اور مدارس کے اندر طلبہ کی قلت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا اس کتاب سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری نظر میں دنیا سما رہی ہے، اور اس کتاب سے جو ہمارا عملی تعلق ہونا چاہیے، اس عملی تعلق میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ مدارس کے اندر طلبہ نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے اس بات کی، اس کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر میں آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان میں سمجھاؤں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی دلوں کے اوپر ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد و عمل کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہی سے اس چیز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں سے زنگ دور ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اور دوسرے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ حضرت مولانا فرما رہے تھے سال گزر جاتے ہیں اور
کتنے ہی نوجوان اور کتنے ہی ہمارے بھائی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو قرآن اٹھانے کی نوبت نہیں پیش آتی۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے لیے ہمارے کاروبار کے لیے وقت ہے، ہمارے لیے ہمارے گھروں کی تعمیر کے لیے وقت ہے، ہمارے لیے گھروں کی شادی بیاہ کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس مقدمے بازی کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے دنیا کے تبصرے کے لیے وقت ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا۔ کتاب تیرے لیے آسمان سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسمان سے اتری تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ کتاب ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوئی۔ اس لیے اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں کے کانوں تک جا رہی ہو تو ان سے بھی میری درخواست ہے اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اس عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا اس وقت تک جب تک کہ ہمارے گھروں سے تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ یہ قرآن سے ہے وابستگی اور قرآن سے ہے یہ تعلق، اور اس عزم کے ساتھ اٹھیے کہ ہم قرآن سے عملی طور پر وابستہ ہوں گے اور ہم دنیا کے فریبیوں سے، دنیا کے فریب کاریوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے دل پر مال و دولت کی ہوس، ہمارے دل کے اوپر جاہ و منصب کی ہوس اس قدر غالب آ رہی ہے کہ ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کو ذلت تصور کرنے لگے۔ حضرات گرامی، ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ دنیا کے منظر نامے پر نظر ڈالیں گے تو آپ دشمنان اسلام کو اس حال میں پائیں گے کہ انہیں ہمارے بود و باش سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارے طرز زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے رہن سے انہیں کوئی نفرت نہیں ہے۔ اگر ان کی کوشش ہے اور انہیں نفرت ہے تو اس سے نفرت ہے کہ ہم اور آپ اپنے مذہب اور اپنے دین سے کیوں جڑے ہوئے۔ ان کی پوری کوشش ہے، جتنے بھی کفر اور شرک کو فروغ دینے والی طاقتیں ہیں ان کا یہی حال ہے کہ ان کی خواہش اور ان کی چاہت یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی جو وابستگی ہے دین سے، ہمارا اور آپ کا جو اٹوٹ رشتہ ہے آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ ہم چٹائیوں کے اوپر دارالعلوم دیوبند کی درسگاہوں میں بیٹھ کر کے جائزہ لیتے ہیں، مدارس میں آنا جانا ہوتا ہے اور ہم دنیا کے حال پر نظر رکھنے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کس نظر میں چل رہا ہے اور کس جہت میں چل رہا ہے۔ انہوں نے کوششوں کا ایک جال پھیلا رکھا ہے اور اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، اور خاص طور پر ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے حضرات علماء کرام پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ کے اوپر اپنے ایمان اور یقین کے تحفظ کی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور دشمن کس کس ناحیے سے ہمارے اندر گھس رہا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھ کر کے اس کا جواب دینا ہے، اور اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عملی طور پر قرآن کریم سے اور عملی طور پر اپنے دین سے وابستہ ہو جائیں۔ ہم زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ ہمارا دماغ پاک ہو فاسد خیالات سے، ہماری نگاہ پاک ہو ممنوعات اور محرمات سے، ہماری زبان پاک ہو بیہودہ گوئی سے، ہمارا لباس پاک ہو حرام مال کی آمیزش سے، ہمارا معاشرہ پاک ہو ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے۔ عملی طور پر دین اور شریعت نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اور جو شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے، اس وقت اس پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے مذہب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا کے کاروبار، دنیا کے منصب، دنیا کے
ہر طریقے کی مشغولیت اپنی طرف، لیکن اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی مصروفیت اور دین پڑھانے پر لگانا یہ اپنی جگہ۔ آپ اپنے بچوں کو جو چاہیے پڑھائیے، لیکن ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے حضرات علماء کرام کے سامنے سے ضرور گزاریے تاکہ دین کی بنیادیں وہ سیکھ کر کے ان مدرسوں سے نکلیں اور زندگی کے جس میدان میں بھی جائیں دیندار بن کر کے رہیں۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ ذمہ داری ہے اور یہ وہ اہم ذمہ داری تھی جس کو ہمارے اکابر نے جانا اور سمجھا، اور اسی کی خاطر آج ملک کے چپے چپے ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں مدارس کا جال بچھایا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو اور ان کے دور کے اور ان کے بعد کے علماء ربانیین کو، اور اللہ رب العزت ابد تک ان کی تربتوں اور ان کی قبروں پر انوار اور برکات نازل فرمائے۔ ہم سب کی ٹوپیاں ان کی جوتیوں پر قربان کہ انہوں نے اس خطرے کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ اگر اس ملک کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ ممکن ہے تو اسی واسطے سے ممکن ہے، انہی مساجد اور مدارس کے واسطے سے ممکن ہے۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اور میں یہ بات دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مدرسے دین کا تعلیم بعد میں عام کرتے ہیں مگر ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ پہلے کرتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو گاؤں گاؤں جو مکتب چل رہا ہے اس مکتب پر توجہ دیجیے، اس کے نصاب پر توجہ دیجیے، اس کے اساتذہ کے اوپر توجہ دیجیے، اور اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں بعد پہ پڑھائیے، پہلے ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ یہ مساجد اور مکاتب اور مدارس۔ اس لیے دل سے لگیں، آج صورتحال یہ ہے کہ اگر گاؤں میں ایک مکتب چل رہا ہے تو اس مکتب میں بھی اختلاف ہے، اور اس مکتب پر بھی توجہ دینے والے گاؤں کے معمولی چند لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو موقع مل جائے تو اس مکتب کو بند کرنے اور اس کی مخالفت کے لیے تلے اور آمادہ رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام کا چمن ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اور اس قلعے کے ایک ایک اینٹ اور ایک ایک دیوار کو مضبوط کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جلسہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ایک ماحول قائم کر دیا جائے گا اور ابھی دستار بندی ہو جائے گی اور آپ وہ منظر دیکھ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ جلسہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کل کو آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے یہ تبصرے کریں کہ فلاں مقررین نے ایسی تقریر کی اور فلاں مقررین نے ایسی تقریر کی۔ یہ جلسہ اس لیے نہیں سجایا گیا ہے، لاکھوں روپے اس لیے نہیں خرچ کیے گئے ہیں، بلکہ یہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں دو مقصد کے لیے۔ ایک تو آپ کو یہ بتلا دیا جائے کہ آپ کی گاڑھی کمائی جو احیاء العلوم میں لگ رہی ہے، عملی شکل میں یہ حفاظ تیار ہو رہے ہیں، یہ علماء تیار ہو رہے ہیں، یہ محدثین اور مفسرین تیار ہو رہے ہیں جو اسلام کے قلعوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتلا دیا جائے کہ آپ کا پیسہ صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ پیغام بھی دے دیا جائے کہ اگر آپ اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر رکھتے ہیں تو جس طریقے سے ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھا کپڑا پہنے، اچھے مکان میں رہیں، انہیں سردی نہ لگے اور انہیں گرمی نہ لگے، ان کے لیے سردی کا انتظام کرتا ہے، گرمی کا انتظام کرتا ہے، پنکھے کا انتظام کرتا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے آخرت کے لیے اس کا انتظام کرے، اس کے عقیدے کا تحفظ کرے۔ اس لیے ان دو پیغاموں کو عام کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے۔ آخری بات جس کو کہہ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے اور ابھی اکابر کا خطاب باقی ہے کہ دشمن کی سازشیں بہت وسیع پیمانے پر ہو رہی ہیں، ہر طرف سے ہو رہی ہیں اور جہد سے ہو رہی ہیں،
لیکن اس ماحول میں بھی ہمیں اور آپ کو نا امید ہونے کی قطعاً ضرورت ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حکومتوں کو دیکھ کر کے ہمارے بعض نوجوان مایوسی کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے اب کیا ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کہ جس امت کو یہ سبق دیا گیا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہی قوم اب نا امیدی کا شکار ہونے لگی۔ نا امیدی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے مزاج میں غلبہ رکھا، پیرائے بدلے ہوئے ہیں، انداز بدلا ہوا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ رب العزت نے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور کہیں فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ غالب آنے والے اہل ایمان ہی ہوں گے۔ اس کی مزاج میں غلبہ، کفر کی دندراہٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے اور باطل کی دندراہٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہماری نمازوں سے، ہماری زبانوں سے جھوٹ بند ہو جائے، ہم وعدہ خلافی چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں جو اس جلسے کا پیغام ہے، تو اللہ رب العزت کو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی آئے، ہم نماز کے پابند ہوں، ہم تلاوت کے پابند ہوں، ہم اپنے بچوں کے اسلامی عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر آپ اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے عام مدرسوں میں اور مکتب میں نہیں بھیج رہے ہیں، آپ اصلی تعلیم گاہوں میں بھیج رہے ہیں، تب بھی آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے گھروں پر ان بچوں کے عقیدے اور ان بچے کی دینی تعلیم کا صحیح نظم کیجیے۔ یہ حیرت کی بات ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم یہ تو چاہتے ہیں ہمارے جوتے اچھے رہیں، ہمارے کپڑے اچھے رہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل قیمتی رہے، لیکن جب کسی قاری کو اور کسی حافظ کو اور کسی مولوی کو تنخواہ دینے اور ٹیوشن پڑھانے کی بات آتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 200-400 کا مدرس مل جائے۔ یہ افسوس اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں، اور جب اسلام کی اور ایمان کی اور دین کی اور عقیدے کی اور دینی تعلیم کی بات آتی ہے وہیں ہماری پیشانیوں کے اوپر شکن آنے لگتا ہے اور ہماری پیشانیاں شکن آلود ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ تو بھیجا نہ ہوگا کہ اس کا مطلب وہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دین سے اور ہمیں اپنے عقیدے سے اور ہمیں اپنے علماء سے وہ محبت اور وہ عقیدت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ جس دن امت کا رشتہ اس اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جائے گا اس دن ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور دشمنان دین اور اسلام دشمن طاقتیں اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھیے، بیدار ہوئیے۔ اس وقت بیدار رہنے کی بہت ضرورت ہے، دشمن بہت بیدار ہے، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا ہے۔ یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، سبھی بیدار ہیں۔ انسان اگر بیدار ہو جائے، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا ہے۔ احیاء العلوم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مدرسے چلتے ہیں اور جتنے بھی اساتذہ تعلیم دیتے ہیں ان سے محبت اور ان سے اپنے بچوں کو جوڑنا، یہ اس وقت کا ایک بنیادی اور اہم فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، اس کہنے والے گنہگار کو بھی اور آپ کو بھی اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس ذمہ داری کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نسخ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب محترم حضرات، ہمارا یہ پروگرام بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف رواں ہے۔
میں آپ کی اضطراب کو محسوس کر رہا ہوں. مناسب خیال کرتا ہوں کہ جامع خطاب تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھوں اور آپ کے ذوق سماعت کی ضیافت کا سامان کروں. تو میں اس کے لیے مفتی عالم رشیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں مدرسہ احیاء علوم کا ترانہ پیش کریں. لیکن اس سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مدرسہ احیاء علوم گورا چوکی سن 1974 میں 5 ستمبر 1974 میں اس کی بنیاد مسجد کی بنیاد رکھی گئی. الحاج محی الدین مرحوم حافظ محمد رفیق صاحب، المولانا ابو الکلام صاحب، حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس سیٹ مرحوم الحاج عبد الباقی صاحب اور رفعت پٹواری صاحب کا کردار بہت اہم ہے. اس کے بعد یہ قاری صاحب قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر یہ مسجد آباد کیسے ہوگی. سن 1979 میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور مولانا ابو الکلام صاحب نے ابتدا میں اچھی خاصی خدمات انجام دی ہے. گاؤں گاؤں دیہات جا کر جو ہے تبلیغ کرتے اور لوگوں کی توجہ مبذول کرتے. پھر وہ ٹیم آئی ہے جس کی مخلصانہ جد و جہد سے آج یہ اور اس علاقے کی ضرورت پوری کر رہا ہے اور اسے علمی حاصل ہو چکی ہے. حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ اس مدرسے کے لیے اپنی تمام میں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، بڑھاپے میں دیکھا ہے. بڑھاپے کی عالم میں مئی جون کی تپتپاتی دھوپ میں سائیکل پر 2 بورے کندھوں کے رکھ کر جو ہے پیدل لا رہے ہیں. اس طرح گلے وصول کر کے دکھاتے تھے اور بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو نماز کا پابند بنا رہے ہیں. جمعرات کا دن آتا ہے، مدرسے کی روٹی اور سبزی، مدرسے کی روٹی اور دال باندھ کر اور کسی گاؤں میں جماعت کے لیے بچوں کو لے کر نکل جاتے ہیں. وہاں بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور لوگوں کو مسجد سے جوڑتے ہیں. یہ حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہے جو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. آپ خود غور کیجیے، آپ کے آبا اجداد جنہوں نے ایک رقم دی ہے اس مدرسے کو، آج دیکھیے اس کہاں تک یہ ادارہ پہنچ چکا ہے. یہ مدرسہ جب تک رہے گا، اس سے حاصل کرنے والے طلبہ جب تک رہیں گے، وہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تدریس کے میدان میں میں نام لینا چاہتا ہوں مولانا اقبال صاحب دعوت برکاتہم کا. ان کا جو ہے وہ شباب کا دور ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کی تدریس کا جو ہے ساون بھادو یہاں برس رہا تھا اور بڑے شباب کے ساتھ برسا ہے. فجر کے بعد سے لے کر 10 بجے شب تک کتابوں کے بیچ میں رہتے تھے. وہ تھکنے کا نام نہیں لیتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ انہیں پڑھانے سے اور جوش غلولا تقویت آتی تھی. فجر کے بعد ہدایہ، پھر پہلے گھنٹے میں شرح جامی، کافیہ، ہدایت النحو، اس کے بعد قراءۃ الواضحہ اور آخر میں مقامات حریری. 5 کتابیں ہمیں پڑھاتے تھے. ظہر کے بعد القراءۃ الواضحہ ثالث، القراءۃ الواضحہ ثانی، گوستہ. یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں تدریس سے تجربہ ہے. ہم خود ایک مدرسے میں تعلیم کے ذمہ دار ہیں. ایسی کتابیں ہم کم سے کم 2 استاد کو دیتے ہیں اور 2 کتابیں اگر اہم آ جاتی ہیں تو بیچ میں 2 گھنٹہ خالی کرتے ہیں، ہلکی کتاب لگاتے ہیں تاکہ اس کی توانائی برقرار رہے. لیکن مولانا اقبال صاحب پورے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے ان کا ابشاری تدریس جاری رہتا تھا. ہر مولانا جلال الدین صاحب اور جاہ و جلال کے ساتھ ان کا درس جاری رہتا تھا. ہمارے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے. ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے تو میں کہا کہ آئے تشریف لائے. مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی چہک کر یہاں پڑھایا ہے. ان کی خدمات سے ہم آپ اور ادارہ جو ہے بڑا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت مولانا مجیب صاحب دامت برکاتہم جو اب یہاں سے جا چکے ہیں، ان کے ذوق تعمیر، ان کی انتظامی صلاحیتوں سے مدرسے کو بہت فائدہ پہنچا ہے. اور موجودہ محترم حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم، ایک ایسی شخصیت، شہیدی شخصیت، نشست برخاست، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں کہیں تکلف بناوٹ نہیں، فطرت کی عکاسی 7 گھنٹے بہا رہے ہیں.
اور پھر جھولا اٹھا لیا، بازار گئے، سبزی لا رہے ہیں، طلبہ کو کھلا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، طلبہ کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ 38 سالہ کے بعد مہدی صاحب کی جو ہے محیط ہے، اور آج بھی ویسے کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے شورا والوں نے درخواست کیا، اب آپ محترم ہو گئے ہیں، اب آپ سبزی لانا بند کر دیجئے، تو جا کر بڑی مشکل سے ہم لوگ انہیں بنا پائے ہیں۔ آج بھی وہ ویسی طاقت کے ساتھ، تو آدمیوں کا کام آج بھی وہ پڑھانے کے ساتھ، پوری کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لکھنے کا کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور انہیں ان کی خدمات کو جتنی 30 سال کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 38 اور انہیں عمر فرمائے، انہیں اور طاقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا احمد صاحب جو ساتھیوں میں سے ہیں، آج تدریس کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں اور مدرسے کی تعلیمات کو اچھے انداز سے نبھا رہے ہیں۔ اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ مفتی عالم رشیدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسے کا ترانہ پیش کریں۔ ارے کرو میں ایک نام ہمارے پیرس میں بھول گئے ہم، وہ حافظ ہدایت اللہ صاحب جو اس کے مکتب کے سب سے پہلے مدرس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اے بھیا، ارے اوف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویڈیو بن رہا ہے پیچھے بھی بھیا، تھوڑا آگے ہو جائے۔ جامعہ حضرت کا ترانہ آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے۔ کتنا شوق ہے تیرا نام احیاء العلوم، کتنا شوق ہے تیرا نام احیاء العلوم، کتنا عظمت ہے تیرا کام احیاء العلوم، کتنا عظمت ہے تیرا کام احیاء العلوم۔ مرکز دین و شریعت مرجع انسانیت، تو ہے کہ اللہ کا عام احیاء العلوم، مادر علمی چمن کے نونہاروں کے لیے، چشمہ فیضان خاص ہو، چشمہ فیضان خاص ہو، عام احیاء العلوم، کتنا پرشوکت ہے تیرا نام احیاء العلوم، کتنا عظمت ہے تیرا کام احیاء العلوم۔ علم کے پیاسوں کا تو ہے ساغر آب حیات، میں کشوں
नाम इह्याउल उलूम, कितना पुरअज़मत है तेरा काम इह्याउल उलूम। मुफ्ती कासिम हज़रत सुफ़यान की तशरीफ से, मुफ्ती कासिम हज़रत सुफ़यान की तशरीफ से हो गया चेहरा तेरा गुलफ़ाम इह्याउल उलूम। तू किसी अल्लाह वाले की है नज़रे पुरअज़र, तू किसी मोमिन का है, तू किसी मोमिन का है। इल्हाम इह्याउल उलूम, कितना पुरशौकत है तेरा नाम इह्याउल उलूम। तुझ में है सिद्दीक़ का इख़लास और मेहर वफ़ा, तुझ में है सिद्दीक़ का इख़लास और मेहर वफ़ा। तू है फ़ज़्ल-ए हक़ का शीरी जाम इह्याउल उलूम। यूनुस ओ अहमद भी है सो जान से तुझ पर निसार, यूनुस ओ अहमद भी है तुझे, यूनुस ओ अहमद भी है सो जान से तुझे पर निसार। तू है इनके वास्ते, तू है इनके वास्ते इकराम इह्याउल उलूम। कितना पुरशौकत है तेरा नाम और भी तरीके से हिम्मत अफजाई की जाती है। आप शायरों की हिम्मत अफजाई करें ताकि वो और अच्छे से अंदाज में आपके सामने अशआर पेश करें। कितना पुरशौकत है तेरा नाम इह्याउल उलूम, कितना पुरअज़मत है तेरा काम इह्याउल उलूम। अहले गौरा के दिलों में तेरी है अज़मत बहुत, अहले गौरा के दिलों में तेरी है अज़मत बहुत। है शनाख़ा तेरी सुबह शाम इह्याउल उलूम। कायम ओ दाइम रहे तुझे से और फैले उलूम, कायम ओ दाइम रहे तुझसे और फैले उलूम। है दुआ को आमदे, है दुआ को आमदे, बदनाम इह्याउल उलूम। कितना पुरशौकत है तेरा नाम इह्याउल उलूम, कितना पुरअज़मत है तेरा काम इह्याउल उलूम।
ہمارے درمیان وہ شخصیت تشریف لا رہی ہے جو اس اجلاس کی روح ہے اور ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر ہی نہیں، ہند پاک بنگلہ دیش نہیں، ایشیا ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس خانوادے کا احسان ہے. حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک مدارس کی جو شروعات کی، ابھی ہمارے ممدوح مکرم حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دامت برکاتہم نے اس پر کچھ ہلکے سے روشنی ڈالی. یقین جانیے میرا اپنا ایک لگاؤ ہے، عقیدہ ہے، اور میری یہ کوشش اور رہتی ہے کہ ہمارے سے پڑھنے والا ہر طالب دارالعلوم دیوبند سے فیض حاصل کرے. میں سمجھتا ہوں کسی اچھے عالم کو دیکھتا ہوں تو میری وہاں بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ دارالعلوم ہی کا پڑھا لکھا ہوگا، دارالعلوم سے اس کا کہیں نہ کہیں فیض ہوگا. دارالعلوم دیوبند کی تاسیس امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک انسان تھے، نحیف جسم کے مالک، لیکن میں جب ان کے اخلاص کو دیکھتا ہوں تو آسمان کی بلندی سمندر کی گہرائی چھو لیتی ہے. کیا اخلاص تھا امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس مستجاب وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دست دعا دراز کیا، دارالعلوم کی تاسیس کا، کہ آج دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں اپنا فیض پہنچا رہا ہے. کون سا وہ خطہ ہے، کون سا وہ ملک ہے جہاں دارالعلوم کا فیض نہ پہنچا ہو. بِأَيِّ بِلَادٍ لَمْ أَجُرُّ ذُؤَابَتِي وَأَيُّ مَكَانٍ لَمْ تَطَعْهُ رَكَابِي. دنیا کے گوشے گوشے میں دارالعلوم کا فیض پہنچ رہا ہے. یہ ہم جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے، مسجد کھڑی ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور شاعری اسلام کو آپ سمجھتے ہیں. میں کہوں کہ یہ صدقہ ہے دارالعلوم دیوبند کا تو کوئی بجا نہیں ہوتا. دارالعلوم دیوبند ہی اور اس کے افراد نے بن گئے دیوبند، ہر بن گئے دیوبند، دین کے مقابل تحریکوں پر بند لگائی ہے. حضرت ممدوح مکرم تشریف لا رہے ہیں. پھر سے چالو گئے، بن گئے دیوبند. راجہ حضرت کا نسبی تعلق حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم، ان کے صاحبزادے حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب، جنہوں نے 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کی خدمات انجام دی ہے اور دارالعلوم کی خدمات کو پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے، اور ہندوستان میں متحدہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا کی بنیاد رکھی ہے. حضرت ممدوح مکرم کے والد نامدار، میں کہتا ہوں پسر نام جوڑ است پدر نامدار، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دارالعلوم قائم کر کے اس کا بھی فیض پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. دونوں دارالعلوم کے بانی خانوادہ قاسمی ہے. یہ شرف وہ شرف ہے کہ تذکرے ذکر آ جاتا ہے تب یہ شاہدی کی اچھل جائے. جب میدانی یہ عقیدہ میں چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند سے ہر شخص وابستہ ہو جائے. علماء دیوبند کی جو خدمات ہو سکتا اللہ تعالیٰ، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ علماء دیوبند کی سوسائٹی کی مغفرت کی گئی، اور
میدان محشر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑا قافلہ لے کر نکلیں گے وہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا تھا، اور سب سے بڑا میں ان کا خلوص سمجھتا ہوں، خلوص کی کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اعلان کیا، پوری دنیا کو میں اللہ تعالیٰ کی آواز پہنچا دی۔ حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی آج کے تقریباً 250 سال پہلے۔ نہ اس وقت پرنٹ میڈیا تھی، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ سوشل میڈیا۔ ابتدائی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو افغانستان، ترکمانستان، قزاقستان، ایران یہاں تک پہنچا دی، یہاں کے طلبہ ابتدائی سالوں میں جو ہے یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ علماء دیوبند کے تذکرے یقین جانیے، ان کے تذکرے اگر کرتے ہیں تو ایسے سنتے رہیں۔ اولئک احلی من حیات معادۃ، اولئک احلی من حیات معادۃ واکثر ذکرا من دہور الشبائب۔ ان کے تذکرے جوانی کے نغموں سے زیادہ شیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ممدوح مکرم کو ان تمام نسبتوں سے، حد کے والد نامدار خطیب الاسلام، دادا حاکم الاسلام، پردادا حضرت مولانا احمد صاحب، اور اس سے آگے امام قاسم نانوتوی جو دین تحریک کے بانی ہیں، مطلبی نے کہا یدل بمعنى واحد كل فاخر، يدل بمعنى واحد كل فاخر وقد جمع الرحمن فيك المعاني۔ ایک دو نہیں، بہت ساری نسبتوں کو جمع کر دیا ہے، ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے بیانات سے ہم لوگوں کو محظوظ ہوں۔ چارجنگ ختم ہوئی نہ بھی ہے کچھ۔ برابر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. شہنشین پر جلوہ افروز اصحاب علم و فضل اور اس باوقار اور مبارک اجتماع میں تشریف لائے حضرات علماء کرام اور قریب و بعید سے آنے والے مہمانان مقربین، اس وقت یہ لمحات میرے لیے بلا شبہ باعث سعادت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے کہ مجھے اس عظیم اجتماع میں حاضری کا شرف اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ معروضات پیش کرنے سے قبل بطور تمہید چند باتیں میں کیا بلکہ ایک بات میں عرض کروں گا
کہ ذات حق جل مجدہ نے اس کائنات کا نظام جو بنایا ہے وہ اسباب سے مربوط کیا ہے. یعنی کوئی بھی انسان کا فعل ہو، عمل ہو، قول ہو، حرکت ہو، سکون ہو، کسی نہ کسی سبب سے ہوگی، بے سبب کے نہیں ہو سکتی. آپ یہاں پر تشریف لائے تو یہ سمجھا جائے کہ آپ صرف اپنے ارادے سے آگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توفیق سے آئے. اسباب اختیار کیا گیا، اسباب کا اختیار کرنا آپ کے کو دیا گیا، لیکن عمل جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے وہ اس ادارے کے مدرسہ علوم کے ذمہ دار جناب حضرت مولانا محمد یونس خان صاحب مدثر لہو اور حضرت مولانا مفتی احمد صاحب نائب محتمم احیاء العلوم، یہاں کے اساتذہ کرام، منتظمین اور ہر وہ شخص کہ جس نے کسی بھی نوعیت سے اس عظیم اجتماع کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ لیا ہو، دامے درمے قدمے سونے کسی بھی نوعیت سے، وہ سارے اسباب بنے تو یہاں آئے. اور اصول ہے کہ سبب جو ہے وہ قابل تشکر ہوتا ہے. رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حقیقت میں اللہ کے شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا. لہذا واجب الشکر ہے یہ حضرات کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی جہود کو، ان کی کاوشوں کو اس مدرسے کے لیے، آپ جملہ حاضرین کے لیے اور پورے علاقے کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے اور مقصدی اعتبار سے اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں، اس کے دور رس نتائج. اور وہ تمام طلباء عزیز جن کے کو آج دستار فضیلت ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی اس کے پس منظر میں چند باتیں لگائے دو، پھر ہم لگائیں گے. ذات حق جل مجدہ نے انسان کو اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات، افضل الکائنات بنا کر بھیجا گیا. تو انسان کی یہ اشرفیت، یہ اکرمیت، یہ افضلیت جو پوری کائنات کے اندر ہے، بیٹری چارج کرو گا اس کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو محترم اور مکرم بنا کر بھیجا گیا. اور یہی نہیں کہ یہ صرف گواہی نہیں بلکہ 4 چیزوں کو گواہ بنایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. 4 چیزوں کو گواہ ہے کہ ہم نے بہترین تقویب پر جو شاہکار مخلوق انسان کو پیدا کیا اور اس کو جو نیابت کے منصب پر فائز کیا تو اس کو محترم اور مکرم بنا کر بھیجا گیا پوری کائنات. اور پھر اس کو بحر و بر میں، زمین میں، سمندر میں، پہاڑوں میں اس کو افضلیت اور فضیلت عطا کی بہت ساری مخلوقات. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو یہ تو شریعت کی گواہی ہو گئی. عقل نے بھی اس کی گواہی دی کہ انسان ہی اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات ہے.
تخلیق بنی آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی ترقیات ہوئی یا انسان نے ایک طویل ترین سفر طے کیا ترقیات کے لیے، دنیا کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور وہ منصب خلافت جو انسان کو عطا کیا گیا، اس کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی۔ تو انسان نے نہ صرف یہ کہ زمین کو دیکھا بلکہ زمین کے خواص کو معلوم کیا، اس کی خاصیات کو جانا، اور پھر اس سے اپنی راحت کے لیے ایسے ایسے سامان ایجاد کر لیے کہ عقل دگ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عقل ہی تو ہے۔ آج یہ دنیا، آج ہم ترقی کے ایسے مرحلے پر پہنچ گئے کہ جہاں آگے بقول سزے کہ حیرت نام کی چیزیں ختم ہو گئی کہ انسان کو کسی چیز پر حیرت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ عقل کی تو کارستانی ہے، تو عقل بھی اس کی گواہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات اور افضل الکائنات پر حواس یہ ان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، یعنی چھو کر علم حاصل کرنا، دیکھ کر علم حاصل کرنا، کان سن کر علم حاصل کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ جب بڑے بڑے مرتبہ علم جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں تو حواس کو لامحالہ اس کے گواہ ہیں۔ تو غرض عقل بھی گواہ ہے، شریعت بھی گواہ ہے کہ انسان افضل المخلوقات بنا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اتنا بڑا دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کائنات کے اندر افضل المخلوقات ہیں، کائنات میں افضل ہیں، کہ صرف کائنات میں نہیں بلکہ برسر فلک، فلک کے اوپر جو مخلوقات ہیں ہم ان سے بھی افضل ہیں۔ تو کوئی تو خصوصیت ہوگی، اور خصوصیت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی دوسری مخلوق کے اندر ہو ہی نہ، جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہم تنہا ہیں، کوئی دوسرا ہمارے ساتھ شریک اور صحیح نہیں۔ اس پر غور و خوض ہو، فلاسفہ اور حکماء نے غور و خوض کر کے ایک نتیجے پر پہنچے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ اور علت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جوہر عقل عطا کیا، اور اس جوہر عقل کی بنیاد پر انسان پوری کائنات میں افضلیت کے مقام پر پہنچ گیا۔ دعویٰ دلیل اپنی جگہ کسی حد تک درست ہے، لیکن جتنا بڑا دعویٰ ہم کر رہے ہیں اس کے مقابل کی یہ دلیل نہیں ہے کہ صرف عقل کی بنیاد پر ہم اتنے بڑے دعویٰ کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو دنیا آپ سے دلیل طلب کرے گی، جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اتنی بڑی دلیل بھی چاہیے آپ ثابت کرنے کے لیے، اور ہم پوری کائنات کو مخاطب کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دلیل وہ چاہیے کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ تو ایک گروہ، ایک جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ جوہر عقل ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کیا چیز ہے؟ عقل کہتے ہیں، عقل کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک معلوم چیز سے ہم نامعلوم چیز کا پتہ لگاتے ہیں۔ مثلا کہیں پر اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو ہماری عقل خود بخود اس کی گواہی دے گی کہ یہاں لامحالہ آگ ہے، حالانکہ آگ کو ہم نے دیکھا نہیں آگ سے، ہم نے صرف دھوئیں کو دیکھا۔ تو اسے کہتے ہیں قیاس کرنا، استنباط کرنا، استخراج کرنا، کہ عقل جو ہے وہ ایک حکم سے دوسرے حکم تک پہنچتی ہے اور پھر اس سے نئے حکم یعنی استنباط کرنا کہتے ہیں، قیاس کرنا کہتے ہیں۔ تو جہاں تک قیاس کرنے کی بات ہے تو اس میں صرف انسان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ عقل تو انسان نے، اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات کو عطا کی ہے، اپنے اپنے حسب حال ان کے پاس عقلیں ہیں اور وہ یہی کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتے کو اگر آپ لاٹھی مار دیں تو
تو اگلے روز وہ وہاں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی عقل نے قیاس کیا کہ کل میں گیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا، آج جاؤں گا تو آج بھی ہوگا۔ حالانکہ آج جو کچھ ہوا ہونا تھا وہ کل ہو چکا، آج کے معاملے کو اس نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن اس کی عقل نے قیاس کیا۔ اب چاہے یہ لاشعوری طور پر قیاس طبی طور پر قیاس ہو، لیکن بھارت عقل تو ہے، عقل کی بنیاد پر تو اس نے وہ نہیں آیا۔ یا ایسے ہی اگر کوئی فاتر العقل ہے، کوئی مجنون ہے، تو آپ اسے انسانیت سے تو خارج نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں عقل ہے اس کے اندر۔ تو معلوم ہوا یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اندر کم عقل ہے، لیکن جب آپ نے ایک انسان میں کم عقل تسلیم کر لی تو اس سے کم عقل جانوروں کے اندر تسلیم کر لی ہے۔ اور ویسے بھی انسان کی عقل برابر تو ہے نہیں، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی بے انتہا ذہین ہے، کوئی اوسط درجے کا ہے، کوئی بالکل نچلے درجے پہ ہے، لیکن بھارت عقل تو ہے۔ تو لہذا یہ دعویٰ جو ہے یہ دلیل یہ خارج ہوئی کہ محض عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب دوسری جماعت آئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، علم کی بنیاد پر انسان پوری کائنات کے اندر افضل ہے۔ دلیل یہ بھی قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنی بڑی دلیل یہ بھی نہیں، کیونکہ جہاں تک علم کی بات ہے تو علم انسان ہی کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو کیا ہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، کہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ نے حسب حال علم عطا کیا ہے، اور علم بھی کوئی معمولی نہیں، اپنی تابعداری کا، فرمانبرداری کا، اپنی معرفت کا، اپنی عبادت کا، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جانور ویسے آواز نکال رہے نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ رہے اس کو، تو وہ تو غیر جنس ہے، جانور ہیں، ہم ان کی زبان کیا سمجھ، ہم تو اپنے بھائیوں کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، وہاں مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی زبانیں بول رہے ہیں، ہم کس کی سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنی زبان میں تسبیح کر رہا ہے، ہمیں ہماری سمجھ میں، تو جب ہم اپنے بھائیوں کی زبان نہیں سمجھتے تو غیر جنس کی زبان کیسے سمجھیں؟ قرآن ہے ابن شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، لیکن کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ کامل ہے، اور ہمارے پاس دو طرح کا علم ہے، ایک کہلاتا ہے وجدانی علم جو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والبصر والافئدہ، کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ ایک گوشت کا لطف رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذرائع علم اس کو عطا کرتے ہیں کہ وہ آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرے، کان سے سن کے علم حاصل کرے، زبان سے چکھ کے علم حاصل کرے، حواس کا علم لے کر آتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے علوم سے اکتسابی یعنی اپنی محنت سے بنا لیے، مثلا میڈیکل سائنس یا اور کوئی چیز یا دوسرے علوم۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس کا موجب ہوں، ہر علم منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ 1,24,000 انبیاء آئے، ان کو مختلف علوم، مختلف معجزات عطا کیے گئے،
उन्हीं के असर है। चलिए मान लीजिए आप ये दावा करते हैं, आप कहते हैं कि साहब हमारा इल्म जो है वो बड़ा मुकम्मल है, हम बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बेहतरीन डिजाइन के बनाते हैं, एक से एक डिजाइन बना देते हैं, जैसे चाहते हैं उसको लोहे को और सीमेंट को मोड़ के हम बना दें। आज आप देखिए कि अजीब गरीब किस्म की बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो महाल की मक्खी आपके दावे को बातिल कर देगी, क्योंकि इसकी जो महाल की मक्खी के अमीर होते हैं उसे अरबी में कहते हैं यासून। जहां जहां वो चलेगी वो भी अमीर है, वो हुक्मरां है, उसके पीछे पूरी कौम से पड़ेगी। फिर उसके बाद वो छत्ता बनाएंगे। आप प्रकार रखकर भी इतने सही अंदाज से वो गोल दायरे नहीं बना सकते जितना वो अंदाजे से बना देती है। तो अगर आपने बिल्डिंगें बनानी तो आपने कौन सा कमाल कर दिया? फिर आप ये दावा कर सकते हैं कि हमने कवानीन बनाए, हम कवानीन के तहत जिंदगी गुजारते हैं। जाहिर है एक इंसान जंगल के कानून के तहत जिंदगी नहीं गुजार सकता, एक कानून के तहत जिंदगी गुजारेगा, एक माशरा बनेगा, तहजीब बनेगी, तमद्दुन बनेगा, तभी इंसान जिंदगी गुजार सकता है। तो वहां वो ये कहते हैं आपने अगर ये बनाई ली तंजीम कि एक को सदर बना दिया, एक को उसके ओहदे बांट दिए, तो आपने कौन सा कमाल कर दिया? ये कवानीन तो हमारे यहां भी है। आपने देखा होगा कि महल की छत्ता जो होता है उसके नीचे बहुत सारी मक्खियां टूटी हुई मिलती है, मरी हुई होती है। वो दरअसल यासून जो है अल्लाह ने उसको वो सिफत अता की है कि वो दूर से समझ लेती है कि ये मक्खी जो आ रही है ये जहरीला रस उसके तो नहीं आ रही, और जो जखीरा है उनका ये सारे को जहरीला कर सकती है, तो पूरी कौम खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा इससे पहले कि कौम को कोई खतरा हो तो हुक्मरान का काम क्या होता है? हुक्मरान का काम ये होता है कि उसको सजा दे, लिहाजा वो अपनी जगह से उड़ती है और उसकी गर्दन तोड़ के उसको सजा दे। आप भी यही करते हैं, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अल्बाब, कि अगर अदालत किसी को सजाए मौत देती है तो कोई इंसान ये नहीं कहता कि अदालत ने कत्ल कर दिया। सब कहते हैं नहीं ठीक, बिल्कुल सही फैसला है, इसलिए कि पूरी कौम को खतरा था। तो आप ये भी दावा कर सकते हैं कवानीन के तहत हम जिंदगी गुजारते हैं, कवानीन के तहत दूसरी। फिर कौन सी चीज है ना इल्म की बुनियाद पर ना अक्ल की बुनियाद पर आप शिफ़्ल मखलूक़ात हैं?